اور پر 30,000 کا ایک جانور، ایک بکرا قربانی کے لیے خریدا، قربانی دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پیسہ اس مقصد کے لیے لگا، ان 5 کروڑوں سے اتنا اللہ کے دربار میں اس بندے کو مقام نہیں ملا جتنا ان 30,000 کی قربانی سے اسے مل گیا ہے۔ یہ صاحب شریعت جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ریٹ کیا ہے، اللہ کے دربار میں ویلیو کس چیز کی ہے، کس دن کون سا کام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ 8 ذو الحج ہو یا 15 ذو الحج ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، یہ قربانی والا موقع نہ ہو تو پھر تو وہی قانون ہے کہ جس نے 5 کروڑ لگائے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جس نے 30,000 دیے کسی نیکی کے کام میں اسے تھوڑا ملے گا۔ مگر یہ جو مخصوص اوقات شریعت نے معین کر دیے، یہاں اسی قانون کے مطابق کہ اس کی مرضی ہے وہ جس طرح خوش ہو، تو اس دن وہ اس کام میں زیادہ خوش ہوتا ہے قربانی کے عمل سے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ اجر امت مسلمہ کے لیے بیان کیا۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود یہ کام نہیں کرتا، قربانی کا جو نصاب ہے شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں اندازاً یعنی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے، یعنی سنت تو کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے، اور ترک پر گناہ واجب کے ترک کا ہے، اور نصاب کے لحاظ سے یعنی فرضیت زکوٰۃ سے پہلے بعض وجوہ میں اس کا نصاب پایا جاتا ہے۔ ہمارا جو رسالہ ہے زکوٰۃ کے مسئلے پر، اس میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، یعنی صدقہ فطر اور قربانی یہ دونوں نصاب آپس میں ایک جیسے ہیں، یعنی جس طرح رمضان میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو جن جن لوگوں پہ صدقہ فطر لازم ہے ان لوگوں پہ قربانی بھی لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال جو نابالغ ان کے کفالت کے اندر ہے ان کی طرف سے، یعنی ہر گھر کا سربراہ جو ہے وہ قربانی دے۔ تو یہاں پر اگر اس نے قربانی نہیں دی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعہ، جس نے وسعت پائی، وسعت پائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب تھا، خوشحال تھا۔ وسعت کس چیز کی؟ لئن یضحی، کہ قربانی کر سکے، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، فلم یضحی، لیکن اس نے نہیں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض فرمایا فلا یحضرن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ یعنی جو ساری کائنات کو مسجد بلانے آئے ہیں، اس بندے سے، اس امتی سے، ظاہر ہے کہ یہ نصاب ہندو سکھ کا نہیں، مومن کا ہے کہ کلمہ گو ہے، اور اتنا اس پہ رب کا فضل ہے کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے یا جانور خرید سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ فلا یحضرن مصلانا، ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے، ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑھی جا رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہ آئے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اب اتنی ناراضگی کس کا جگرا ہے کہ امت میں وہ برداشت کر سکے کہ وہ سرکار اتنے لفظ فرما دیں اور پھر بھی اس کی کوئی حیثیت بچے پیچھے؟ تو اس بنیاد پر قربانی کی اہمیت اور
اس کے اندر جو ثواب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع الارض، زمین پر خون ٹپکنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی اس جہت کو بھی بیان کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما انہو یجاؤ بلحمہا ودمہا تودع فی میزانک 70 ضعفا، فرمایا یہ اس کا گوشت یہ کل تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے میں ہوگا، تمہارے ترازو میں نیکیوں کی جانب اس کا گوشت۔ اور فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، رب کو کوئی ضرورت نہیں قربانی کے گوشتوں کی، لن ینال اللہ، اللہ کی رضا نہیں پاتے قربانی کی جانوروں کے گوشت، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ گوشت نہیں دیکھتا، خون نہیں دیکھتا، اللہ قربانی کے وقت تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ حصی طور پر کہیں لحاظ ہے کہیں نہیں، قربانی دیتے وقت دل کی کیفیت نہیں دیکھتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، اس سے تو چھپ ہی کچھ نہیں سکتا۔ یعنی جب قربانی دی جا رہی ہے رب جانور سے پیار نہیں کر رہا، قربانی دینے والے سے پیار کر رہا ہے، یعنی اس کی کیفیت دیکھ رہا۔ عام قربانی دینے والے کے سامنے تو جانور ہے، اسے ذبح کر کے بتا رہا ہے میرا اس سے پیار نہیں، میرا میرے مولا سے پیار ہے، جس کے لیے میں نے پیارا جانور ذبح کر دیا۔ اور اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اس کے باوجود خون ہو، گوشت ہو، سینگ ہو قربانی کے جانور کے، یہ اس شریعت کا انوکھا انداز ہے کہ مقدس جسے چاہے بنا دے۔ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، کیسی تقدیس پہنچی کہ قیامت کے دن ایک طرف تو پلڑے میں، نیکی کے پلڑے میں نماز کا نور ہے، روزے کا نور ہے، حج کا نور ہے، اور ساتھ اسی پلڑے میں قربانی کا گوشت ہے، اسی پلڑے میں قربانی کے جانور کے سینگ ہیں۔ جہاں نماز کے نور کا ایک وزن ہے وہاں قربانی کے گوشت کا بھی وزن ہے۔ جہاں سے نماز اس کو پاس کرائے گی کہ دوسری طرف والا پلڑا جو ہے اس پر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، ایسے ہی قربانی کا گوشت بھی کردار ادا کرے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو یجاؤ، قربانی کو لایا جائے گا، کیسے؟ بلحمہا، اپنے گوشت کے ساتھ، ودمہا، اپنے خون کے ساتھ، تودع فی میزانک، تمہارے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ پلڑے سے مراد جو نیکی کا پلڑا ہے۔ یہ پتہ ہے سرکار کسے فرما رہے ہیں؟ وہ ذات طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ مفسرہ محدثہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ قربانی کے موقع پر سرکار انہیں فرما رہے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھو دیکھو اپنی قربانی کو، اور دیکھو قربانی کے جانور کی گردن سے خون ٹپکنے کو۔ اس کا پہلا حصہ حدیث کا ہم پہلے موضوع میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت مختصر، اگلا حصہ فرمایا یہ جو جانور ہے آپ کے، اے سیدہ فاطمہ، آپ کے نامہ اعمال میں فی میزان کے، کاف ضمیر مجرور مخاطب کی ہے،
مؤنث ہونے کی وجہ سے، فی میزان کے، کوئی صحابی ہوتے تو سرکار فرماتے فی میزان کا، فی میزان کے، اے فاطمہ تمہارے میزان میں، تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں، ترازو کے اندر اس قربانی کا گوشت رکھا جائے گا اور اس قربانی کا خون رکھا جائے گا۔ تو جب ان کے لیے اتنا فائدہ ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 ضعفا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ قربانی کا گوشت نکلا ہے بکرے کا، مثال کے طور پر 40 کلو، تو 40 کلو رکھا جائے گا۔ سرکار فرماتے نہیں، 40 کو 70 سے ضرب دی جائے گی، 70 گنا بڑھا کر وہ تمہارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا، اور ساتھ خون جو اس کا نکلا ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث شریف میں کھر جو ہے قربانی کے جانور کے، ان کا بھی ذکر کیا، سینگوں کا بھی ذکر کیا۔ دیکھو اللہ کے رستے میں جانور نکلا ہے، پیش کیا گیا ہے، تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پلڑے میں تولا جا رہا ہے، اس کے سینگوں کو بھی۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، طبرانی نے موجم اوسط میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جو سامنے بیٹھے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور قیامت تک ہم بھی، ہمارے بعد والے بھی، ہم سے پہلے مسلمان بھی، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو ضحو، قربانی دو، واحتسبوا بدمائها، اور قربانی کے جانوروں کے خون کو ذخیرہ ثواب سمجھو۔ یعنی اگر دل کا عقیدہ نہیں ہے، یہ غفلت ہے، تو وہ قربانی کر بھی دی تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو اس نظریے کے ساتھ فائدہ ہے کہ واحتسبوا، اسے باعث اجر جانو، اسے باعث ثواب جانو۔ یہ نہیں کہ کہو کہ افسوس ہے کہ ایک جان چلی گئی، اسے باعث ثواب جانو۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبۃ نفسہ، اسے باعث ثواب جانو۔ فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل۔ عام بندہ سمجھتا ہے کہ خون زمین پہ پڑا، زمین جذب کر گئی، اڑ گیا، اب کہاں ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنه يقع في حرز الله، یہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ گم نہیں ہوگا۔ فی حرز اللہ، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ ساری کیفیت ہے من ضحی طیبۃ نفسہ، جس نے قربانی دی خوش دلی کے ساتھ، یہ ساتھ شرط ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ یعنی ایک یہ ہے قربانی دی، ساتھ دل میں مجبور بھی ہے، کچھ ہو سکتا ہے زبان سے بھی کہہ رہے ہوں، دل میں سوچتا ہے کہ مہنگائی تھی اور پھر بھی قربانی دینی پڑ گئی ہے، تو اس طرح کی بات دل میں سوچتا ہے تو اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار شرط لگاتے ہیں جس نے قربانی دی طیبۃ نفسہ، دل اس کا بڑا خوش ہے کہ دیکھو رب نے مجھے مال دیا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا، قربانی دے کر بڑا خوش ہو رہا ہے طبی طور پر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ محتسبا لأضحیتہ، ساتھ اس کو امید ثواب کی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ گوشت کی ضرورت تھی، جیسے ویسے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آج اس ذریعے سے گوشت پکا لیتے ہیں،
محتسبن، نیت ثواب کی ہو، ثواب کی نیت ہی نہیں تو پھر وہ عام ہی ہو گئے، جیسے ویسے روزانہ کسائی یا عام لوگ ذبح کرتے